السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ساتھیوں، میں ہوں محمد حارث عالم۔ استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں آپ کا آپ کے اپنے ہی چینل اے آر ڈیجیٹل پر۔ یو جی سی نیٹ 2024 کے لیے یہ کلاس اردو کا 22 نمبر کلاس ہے۔ آج کے کلاس میں ہم اردو کے اہم نظم نگار شعراء اسماعیل میرٹھی، اکبر الہ آبادی، برج نارائن چکبست کے متعلق مکمل حیات و خدمات اور تفصیلات پڑھیں گے، اور آج کا یہ کلاس تھیوری کلاس ہوگا۔ جی ساتھیو، اگر آپ بھی یو جی سی نیٹ، اس کے علاوہ بی پی ایس سی، ڈی ٹرپل ایس بی، ایس ٹی ای ٹی، جی ٹی جی ٹی، پی جی ٹی، ہندوستان کے کسی بھی صوبے کے مقابلہ جاتی امتحان اردو سبجیکٹ کی تیاری کر رہے ہیں، تو یہ تینوں جو نظم نگار شعراء کرام ہیں، جی یہ آپ کو بہت ہی اہم مواد یہاں سے آج کے کلاس سے ملے گا، تو ضرور مکمل کلاس کو دیکھیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، یو جی سی نیٹ کی، جے آر ایف کی تیاری کر رہے ہیں، تو یہ کلاس آپ کے لیے ہیلپ فل ہے، ضرور مکمل کلاس کو دیکھیے گا۔ تمام ساتھیوں کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تمام ساتھیوں کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ساتھیوں، سب سے پہلے ضروری میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو بتا دوں کہ یو جی سی نیٹ یونٹ 4 ہم لوگ پڑھ رہے تھے اردو نظم نگاری کا آغاز و ارتقا پڑھ لیا تھا۔ نذیر اکبر آبادی، محمد حسین آزاد، الطاف حسین حالی کو پڑھنے کے بعد آج کے کلاس میں اسماعیل میرٹھی، جن کی خدا کی صنعت اور آثار سلف، اکبر الہ آبادی، فرزی لطیفہ، برق کلیسا، دربار دہلی، برج نارائن چکبست، رامائن کا آخری سین، خاک ہند اور حب وطن، ان تینوں کے متعلق آج کے کلاس میں مکمل تفصیلات پڑھنے والے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے کلاس کا آغاز کریں، آپ سے چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اے آر ڈیجیٹل پر پہلی بار آئے ہیں تو اے آر ڈیجیٹل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن، گھنٹی والا آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا، تاکہ آپ کو ہمارے لائیو کلاسز کا نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ لائیو کلاس میں جوائن ہو سکیں اور لائیو کلاس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آج کے کلاس کا آغاز اس شعر کے ساتھ کروں گا: کب تک میری راہوں میں یہ اندھیرا ہوگا، کب تک میری راہوں میں یہ اندھیرا ہوگا، ابھرے گا کبھی سورج اپنے ہاں بھی سویرا ہوگا۔ سبق سیکھا ہے میں نے ماضی کی خطاؤں سے، سبق سیکھا ہے میں نے ماضی کی خطاؤں سے، میں مطمئن ہوں کہ آنے والا کل میرا ہوگا۔ ہم سب کا آنے والا کل ہوگا۔ ہم سب بھی ساتھیوں بی پی ایس سی کوالیفائڈ کریں گے، یو جی سی نیٹ کوالیفائی کریں گے، جی پی ایچ ڈی کریں گے۔ ہم بھی جو ہے ساتھیوں، ہمارے ٹیچر بننے کا خواب، ہمارے پروفیسر بننے کا خواب جو ہے انشاءاللہ ایک دن ضرور پورا ہوگا۔ شروع کریں گے۔ ایک بار کنفرم کرا دیجئے کہ آڈیو ویڈیو کلیئر ہے، ہماری آواز آپ تک کنفرم آ رہی ہے، کہیں کوئی دقت، کہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، تاکہ میں جو ہے بلا کسی جھجک کے اس کلاس کا آغاز کر سکوں۔ تعلیم حاصل کی انجینئرنگ میں، انہوں نے ساتھیوں کیا کیا تھا؟ ڈپلومہ کیا تھا، ہے نا؟ جیسے آپ لوگ اردو میں ڈپلومہ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے باقی دیگر سبجیکٹ میں ڈپلومہ کرتے ہیں، تو انہوں نے انجینئرنگ میں کیا کیا تھا؟ ڈپلومہ کیا تھا۔ اسماعیل میرٹھی کو ادب اطفال میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ جی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ جو بی پی ایس سی کی تیاری کر رہے ہوں گے تو میں نے آپ کو ادب اطفال کا این سی آر ٹی سے سبق پڑھایا تھا، یاد ہوگا۔ تو اسماعیل میرٹھی کو ادب اطفال میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ اسماعیل یہاں محکمہ تعلیم میں انہوں نے ساتھیوں ملازمت کی، ہے نا، خدمات انجام دی۔ اسماعیل میرٹھی صرف 16 سال کی عمر میں شعر کہنے لگ گئے تھے۔ اسماعیل میرٹھی کو ادب اطفال میں نمایاں مقام حاصل ہونے کی وجہ سے بچوں کا شاعر کہا جاتا ہے۔ اس پوائنٹ کو سب لوگ نوٹ ڈاؤن کیجئے گا۔ اسماعیل میرٹھی کو بچوں کا شاعر کس لیے کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کو ادب اطفال میں نمایاں مقام حاصل ہے، اور انہوں نے بے شمار نظمیں بچوں کے لیے لکھی اور ان کی نظموں کو شامل نصاب کیا گیا۔ اسماعیل میرٹھی نے مدرسۃ البنات کے نام سے 1909 میں لڑکیوں کا ایک اسکول میرٹھ میں قائم کیا تھا۔ جی یعنی 1909 میں انہوں نے لڑکیوں کا ایک اسکول، ایک مدرسہ میرٹھ میں قائم کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ درسگاہ آج بھی قائم ہے اور اس کا نام اسماعیلیہ ڈگری گرلز کالج ہے۔ اسماعیل میرٹھی کی سیاسی خدمات کے پیش نظر انہیں سن 1911 عیسوی میں میرٹھ شہر کی مسلم لیگ کا نائب صدر منتخب کیا گیا تھا۔ جی یہ سب بہت اہم پوائنٹس ہیں، ضرور یاد کر لیجئے گا۔ جی طفل کی جمع اطفال مطلب بچے۔
ہے ना। तो 1911 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग का इन्हें मेरठ शहर का क्या नायब सदर मुंतखब किया गया था। इस्माइल मेरठी के मुतालिक मारूफ नक्काद प्रोफेसर गोपी चंद नारंग कहते हैं, बच्चों का अदब, जी क्या कहते हैं, बच्चों का अदब इस्माइल मेरठी की अदबी शख्सियत का महज एक रुख है। सुन लीजिए बात को, गोपी चंद नारंग क्या कहते हैं कि बच्चों का जो अदब है ये इस्माइल मेरठी की शख्सियत का महज एक रुख है। इनका शुमार जदीद नज़्म के हयाती तजर्बों के बुनियाद गुजारों में भी होना चाहिए। इस्माइल मेरठी के मुतालिक ये बात भी कही जाती है कि नई नज़्म के मेमार हाली और आज़ाद के हम असर 19वीं सदी के बेहतरीन शायर मौलवी इस्माइल मेरठी हैं, जिनकी नज़्म महासिने शायरी में आज़ाद और हाली दोनों से बेहतर है। महासिन का मतलब होता है खूबी, है ना, शायरी की खूबी में जी मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ़ हुसैन हाली, इन दोनों की नज़मों से इस्माइल मेरठी की नज़मों को बेहतर बताया जाता है। बहरकैफ अगर इस्माइल मेरठी की तसनीफ़ात की बात की जाए, इस्माइल मेरठी ने उर्दू ज़बान का कायदा जो आपने शुरू में पढ़ा होगा, अलिफ बे पे टे टे वाला जो आता है ना, अभी भी चलता है, बहुत सारे लोग अभी भी बहुत सारी जगहों पे ये पढ़ाई जाती है ना, मदरसों में, मकतब में, स्कूलों में, जहाँ पे उर्दू की इब्तिदाई तालीम दी जाती है, वहाँ पर उर्दू ज़बान का कायदा और उर्दू की पहली किताब है ना 1933 में इन्होंने लिखी, है ना, ये जो इब्तिदाई दर्जों के निसाब में शामिल हैं। कौन सी है साथियों, उर्दू ज़बान का कायदा भी है और उर्दू की पहली किताब। इन दोनों के मुसन्निफ कौन है, तो इस्माइल मेरठी है, और ये क्या है, इब्तिदाई दर्जों के निसाब में शामिल है। आपने मकतब में, मदरसों में जी उर्दू की इब्तिदाई तालीम को हासिल करने में इस किताब को ज़रूर पढ़ा होगा, इस किताब का ज़रूर सहारा लिया होगा। इस्माइल मेरठी का कुल्लियात इस्माइल के नाम से सन 1910 में मंजरे आम पर आया। इस्माइल मेरठी की नज़मों की अगर बात की जाए, जुगनू और बच्चा, बारिश का पहला कतरा, गाय, एक गधा शेर बना, एक पौधा और घास, पंचक्की, है ना, नहर पर चल रही है पंचक्की, पढ़ा था ना आपने, एक वक्त में एक काम, है ना, असलम की बिल्ली, याद होगा आपको, हमारा कुत्ता वगैरह मशहूर व मारूफ इनकी नज़में हैं, और ये सब नज़में बच्चों के लिए इन्होंने लिखी थी। इस्माइल मेरठी की जो शामिल निसाब नज़्म है यूजीसी नेट में, उसका नाम खुदा की सनअत और आसार सल्फ है। इस्माइल मेरठी की शामिल निसाब नज़्म खुदा की सनअत मसनवी की हैयत में है। इसमें तकरीबन 40 अशार हैं। ये नज़्म कुल्लियात इस्माइल के हिस्से अव्वल मसनवियात से ली गई है। इस नज़्म में इस्माइल मेरठी ने अल्लाह ताला की कारीगिरी और सन्नाई का जिक्र करते हुए, सना का मतलब होता बनाना, है ना, सन्नाई का जिक्र करते हुए, बनावट का जिक्र करते हुए, मनाजिर फितरत, मनाजिर कुदरत की जानिब कारी को यानी पढ़ने वाले को रागिब किया है, मुतवज्जह किया है। जी क्या है नज़्म, जो चीज़ है खुदा ने है बनाई, इसमें जाहिर है खुशनुमाई, क्या खूब है रंग ढंग सबका, छोटी बड़ी जिस कदर है अशिया, अशिया का मतलब चीज़, शय जमा अशिया, हर चीज़ की है अदा निराली, हिकमत से नहीं है कोई खाली। बिल्कुल अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें बनाई है, कोई भी चीज़ हिकमत से खाली नहीं है। तो ये नज़्म बहुत मशहूर है, और ये अगर आपको तिला अकबराबाद मौसूम बआसार सल्फ, देखिए इसका नाम यही है, मुसम्मन की हैयत में है। अगर मैं इसका पीडीएफ आपको दिखाऊं, हमारे पास इसका पीडीएफ है, देखिए आप देखेंगे मौलवी मोहम्मद इस्माइल मेरठी आसार सल्फ आप देख रहे हैं। इसके बाद आसार सल्फ में अगर आप देखेंगे तो मुसम्मन की हैयत में है, मुशाअर कैफियत किला अकबराबाद है, और आली जनाब क्या फैज़ माब शायर जनाब मौलवी मोहम्मद इस्माइल साहब, है ना, मुदर्रिस फारसी गवर्नमेंट सेंट्रल नॉर्मल स्कूल आगरा, रईस शहर मेरठ। उसके बाद नामी प्रेस मेरठ नहीं बल्कि ये भी मेरठ है, क्या है, मेरठ है। खैर, तो ये आपने देखा आसार सल्फ को मुसम्मन की हैयत में है,
دوسری بات مشعر کیفیت قلعہ اکبر آباد، یہ اس لیے میں نے دکھایا کہ اگر پوچھا جائے کہ آثار سلف جو ہے یہ اس کا دوسرا نام کیا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں مشعر کیفیت قلعہ اکبر آباد، اور موسوم بآثار سلف کس حیات میں ہے؟ مسمن کی حیات میں ہے۔ یہ نظم سن 1896 میں نامی پریس میرٹھ سے شائع ہوئی، اس میں کل 70 بند ہے۔ یہ نظم چونکہ مسمن کی حیات میں ہے اس لیے اشعار کی تعداد اس میں 280 ہے۔ بہرکیف تو آثار سلف جو نظم ہے مسمن کی حیات میں ہے، سن 1896 میں نامی پریس میرٹھ سے شائع ہوئی، اس میں کل 70 بند ہے۔ چونکہ یہ نظم مسمن کی حیات میں ہے اس لیے اشعار کی تعداد 280 ہے۔ اسماعیل میرٹھی نے اس نظم میں قلعہ اکبر سے وابستہ شاعروں، ادیبوں، بادشاہوں اور اس سلطنت کے زوال پذیر ہونے کا نقشہ شعری انداز میں کچھ اس طریقے سے کھینچا ہے: یارب یہ کسی مشعل کشتہ کا دھواں ہے، یا گلشن برباد کی یہ فصل خزاں ہے، یا برہمی بزم کی فریاد و فغاں ہے، یا قافلہ رفتہ کا پس خیمہ رواں ہے، ہاں دور گزشتہ کی محابت کا نشاں ہے، بانی عمارت کا جلال اس سے آیا ہے۔ تو یہ ساتھیوں آثار سلف جو نظم آپ نے ابھی دیکھا شامل نصاب نظم ہے، اور اسماعیل میرٹھی نے اس کو قلعہ اکبر سے قلعہ اکبر کے جو بادشاہ کے جو شاعر تھے، ادیب تھے، ہے نا، اور اس سلطنت کا جو زوال کیسے کیسے ہوا تھا، اس نظم میں اس کا نقشہ انہوں نے بہت بہترین انداز میں کھینچا ہے۔ اس کے کچھ اشعار میں نے آپ کے لیے یہاں پر لگا دیے ہیں۔ چلیے اب اگلے شاعر ہمارے ہیں جی اکبر الہ آبادی۔ کیا آپ بھی کرنا چاہ رہے ہیں بی پی ایس سی کوالیفائی، یو جی سی نیٹ، ایس ٹی ای ٹی، ٹی جی ٹی، پی جی ٹی، یا پھر اردو میں کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان کی معیاری تیاری؟ تو آج ہی انتخاب کریں اپنے پسندیدہ یوٹیوب چینل اے آر ڈیجیٹل کا، جہاں ملیں گے عمدہ نوٹس اور نصاب کے مطابق مواد، ہر مواد کے معروضی سوالات، اور ملیں گے آپ کو ماسٹر نوٹس بالکل نصاب کے مطابق۔ ان سب کو حاصل کرنے کے لیے آج ہی جوائن کریں ہمارا ٹیلی گرام چینل اور واٹس ایپ گروپ، اس کا لنک ملے گا آپ کو ڈسکرپشن میں۔ خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں، خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں، وقت کی شاخ کو اے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ خیر اب اکبر الہ آبادی کی بات کرتے ہیں۔ اگر اکبر الہ آبادی کی نظموں کو آپ دیکھیں گے تو اکبر الہ آبادی کی نظمیں فرزی لطیفہ، برق کلیسا اور دربار دہلی۔ دربار دہلی نظم جو ہے جلوہ دربار دہلی سے بھی موسوم ہے۔ خیر اصل نام ان کا سید اکبر حسین رضوی تھا، تخلص اکبر تھا۔ پیدائش اکبر الہ آبادی 1846 کو 12 ضلع الہ آباد میں پیدا ہوئے جی۔ وفات اکبر الہ آبادی کی وفات 1921 میں ہوئی۔ اکبر الہ آبادی کے والد کا نام تفضل حسین تھا۔ اکبر الہ آبادی نے 11 سال کی عمر میں شعر کہنا شروع کر دیا تھا۔ اکبر الہ آبادی نے شاعری کی شروعات غزل کہنے سے کی تھی۔ اکبر الہ آبادی نے ابتدائی تعلیم سرکاری مدارس میں پائی اور محکمہ تعمیرات میں کیا ہوئے جی یہ ملازم ہو گئے۔ اکبر الہ آبادی کی بات چل رہی تھی، پھر سے یہاں سے بولتا ہوں کہ اکبر الہ آبادی کا اصل نام سید اکبر حسین رضوی تھا، تخلص اکبر کرتے تھے۔ پیدائش 1846 کو 12 ضلع الہ آباد میں، اور ان کی وفات سن 1921 میں ہوئی۔ اکبر الہ آبادی کے جو والد محترم تھے ان کا نام تھا تفضل حسین، اور انہوں نے 11 سال کی عمر میں شعر و شاعری کرنا شروع کر دیے تھے۔ اکبر الہ آبادی نے شاعری کی شروعات کس سے کی تھی؟ تو غزل سے کی تھی۔ اکبر الہ آبادی نے ابتدائی تعلیم سرکاری مدارس میں پائی اور جو ہے محکمہ تعمیرات میں کیا ہوئے تھے؟ ملازم ہو گئے تھے۔ اکبر الہ آبادی 1869 عیسوی میں مختاری کا امتحان پاس کر کے نائب تحصیلدار منتخب ہوئے تھے۔ اکبر الہ آبادی 1870 میں ہائی کورٹ کی مسئلہ خوانی کی جگہ ان کو ملی تھی۔ اکبر الہ آبادی 1872 میں وکالت کا امتحان پاس کیے اور 1880 عیسوی تک وکالت کرتے رہے جی۔ وکالت کرتے کرتے اکبر الہ آبادی منصف مقرر ہوئے اور 1894 عیسوی میں عدالت خفیفہ کے جج ہو گئے۔ کیا ہوئے؟ جج بھی بنے تھے اکبر الہ آبادی۔ اکبر الہ آبادی 1898 عیسوی میں انہیں خان بہادر کا خطاب ملا۔
اکبر الہ آبادی 1903 عیسوی میں ملازمت سے سبکدوش ہو گئے تھے۔ اکبر الہ آبادی فن شعر و سخن میں وحید الہ آبادی سے اصلاح لی۔ اکبر الہ آبادی کو مخزن لاہور نے لسان العصر کا خطاب دیا تھا۔ اکبر الہ آبادی سر سید تحریک کے خلاف تھے۔ اکبر الہ آبادی جو ہے ایک ایسے نظم نگار شاعر ہیں جو کیا ہے، سر سید تحریک یا علی گڑھ تحریک کے کیا تھے، خلاف تھے۔ اکبر الہ آبادی نے اپنا الگ رنگ پیدا کیا۔ ان کی شہرت ظرافت آمیز اور طنزیہ اشعار پر مبنی ہے۔ مشرقیت کے دلدادہ اور مغربی تہذیب کے کورانہ تقلید کے سخت خلاف تھے۔ مغرب زدہ طبقے کو طنز و مزاح کی چٹکیاں لے کر راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے تھے، یعنی صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرتے تھے۔ جو لوگ ساتھیوں مغربی تہذیب کی تقلید کر رہے تھے، اکبر الہ آبادی ان کی جو ہے کیا کر رہے تھے، طنز و مزاح میں شاعری کر کے ان کی چٹکیاں لیتے تھے اور ان کو صحیح راستے پر لانے کی کیا کرتے تھے، کوشش کرتے تھے۔ ان کے کلام میں مس، سید، اونٹ، کالج، گانے، کلیسا، برہمن، جمن، بدھو میاں مخصوص اصطلاحیں اور علامتیں استعمال ہوئی ہیں۔ بہت اہم پوائنٹ ہے یہ آپ کے لیے، مخصوص اصطلاحیں اور علامتیں جو ہے استعمال ہوئی ہیں۔ اگر تصنیفات کی بات کی جائے، اکبر الہ آبادی کی تصنیفات کی اگر بات کی جائے تو اکبر الہ آبادی کا مطبوع کلام 3 کلیات پر مشتمل ہے۔ 2 ان کی زندگی میں شائع ہو گئے تھے، تیسرا انتقال کے بعد شائع ہوا تھا۔ اکبر الہ آبادی کی مشہور نظم ہے جلوہ دربار دہلی، ابھی آپ نے دیکھا دربار دہلی کے نام سے شامل نصاب ہے۔ برق کلیسا یہ بھی شامل نصاب ہے۔ اس کے بعد ساتھیوں تعلیم نسواں، فرضی لطیفہ یہ بھی شامل نصاب ہے۔ مس سیمی بدن، قومی نظم، پانی کا بہاؤ، عام نامہ، نئی تہذیب، مدرسہ علی گڑھ، دریا کی روانی وغیرہ اکبر الہ آبادی کی مشہور نظم ہے۔ سراج الدین صاحب شکریہ آپ کا۔ اکبر الہ آبادی کی شامل نصاب نظم جلوہ دربار دہلی، برق کلیسا اور فرضی لطیفہ، یہ تینوں نظمیں جو ہے اکبر الہ آبادی کی شامل نصاب ہے۔ جلوہ دربار دہلی اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اشعار کچھ اس طریقے سے ہیں کہ سر میں شوق کا سودا دیکھا، دہلی کو ہم نے بھی جا دیکھا، جو کچھ دیکھا اچھا دیکھا، کیا بتلائیں کیا کیا دیکھا، جمنا جی کے پاٹ کو دیکھا، اچھے ستھرے گھاٹ کو دیکھا، سب سے اونچے لاٹ کو دیکھا، حضرت ڈیوک کناڈ کو دیکھا۔ تو یہ جلوہ دربار دہلی جو نظم ہے، یہ نظم مربع کی ہیئت میں ہے، اس میں کل 22 بند ہیں، بس اتنا یاد رکھیے۔ اس کے بعد ان کی دوسری نظم ہے برق کلیسا۔ اس نظم کے اشعار کچھ اس طریقے سے ہیں: رات اس مصے کلیسا میں ہوا میں دو چار، ہائے وہ حسن وہ شوخی وہ نزاکت وہ ابھار، زلف پیچاں میں وہ سج دھج کے بلائے بھی مرید، قدر رانا میں وہ چمخم کے قیامت بھی شہید، آنکھیں وہ فتنہ دوراں کے گنہگار کریں، گال وہ صبح درخشاں کے ملک پیار کریں، گرم تقریر جسے سننے کو شعلہ لپکے، دلکش آواز کے سن کر جسے بلبل جھپکے، دلکشی چال میں ایسی کہ ستارے رک جائیں، سرکشی ناز میں ایسی کہ گورنر جھک جائیں۔ یہ برق کلیسا ان کی نظم ہے اور ان کے کچھ اشعار میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ یہ نظم یعنی برق کلیسا نظم مثنوی کی ہیئت میں ہے اور یہ پابند نظم ہے، یاد رکھیے گا، چونکہ شامل نصاب نظم ہے، اسٹار مارک لگا لیجئے گا۔ پابند نظم ہے برق کلیسا اور مثنوی کی ہیئت میں ہے۔ ان کی تیسری نظم جو شامل نصاب ہے یہ فرضی لطیفہ ہے۔ خدا حافظ مسلمانوں کا اکبر، مجھے تو ان کی خوشحالی سے ہے یاس، یہ عاشق شاہد مقصود کے ہیں، نہ جائیں گے ولیکن سعی کے پاس، سناؤں تم کو ایک فرضی لطیفہ، کیا ہے جس کو میں نے زیب قرطاس، کہا مجنوں سے یہ لیلا کی ماں نے کہ بیٹا تو اگر کر لے MA پاس تو فوراً بیاہ دوں لیلا کو تجھ سے، بلا دقت میں بن جاؤں تیری ساس، کہا مجنوں نے یہ اچھی سنائی، کجا عاشق
کجا کالج کی بکواس، کہاں عاشق کہاں کالج کی بکواس، کجا یہ فطرتی جوش طبیعت، کجا ٹھوسی ہوئی چیزوں کا احساس، بڑی بھی آپ کو کیا ہو گیا ہے، ہرن پہ لادی جاتی ہے کہیں گھاس، یہ اچھی قدر دانی آپ نے کی، مجھے سمجھا ہے کوئی ہر چرنداز، دل اپنا خون کرنے کو ہوں موجود، نہیں منظور مغز سر کا آماس، یہی ٹھہری جو شرط وصل لیلا، تو استعفا مرابا حسرت و یاس۔ یہ پابند نظم ہے اکبر الہ آبادی کی، یہ تیسری اور آخری یعنی فرضی لطیفہ جو ہے ساتھیوں یہ پابند نظم ہے۔ کیسی نظم ہے؟ پابند نظم کی مثال ہے، اس لیے اس کو بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ اس کے اشعار یہاں پر دے دیا ہوں، آپ اس کو بھی یاد رکھ سکتے ہیں۔ آج کے کلاس کے تیسرے اور آخری مصنف ہیں چکبست لکھنوی۔ چکبست لکھنوی کی اگر آپ نظم دیکھیں گے ساتھیوں تو رامائن کا آخری سین، خاک ہند، حب وطن، یہ تینوں ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ چکبست لکھنوی NCERT میں دیا ہوا ہے۔ اصل نام ان کا پنڈت برج نارائن چکبست، تخلص چکبست تھا، لیکن ساتھیوں ان کے تخلص کے بارے میں اختلافات ہیں۔ آئیے نیچے دیکھیں گے۔ پیدائش 1882 فیض آباد میں ہوئی، وفات 1926 میں۔ ان کا پیشہ جو تھا ساتھیوں وکالت کا تھا۔ عام طور پر پوچھا جاتا ہے کہ چکبست لکھنوی کا پیشہ طبابت کا تھا، وکالت کا تھا، ہے نا، یا پھر جو ہے کسی اور چیز کا تھا۔ چکبست کے والد کا نام پنڈت ادت نارائن چکبست تھا، جو پٹنہ میں ڈپٹی کلکٹر تھے۔ چکبست کے والد پنڈت ادت نارائن خود بھی شاعر تھے اور یقین تخلص کرتے تھے۔ ان کی شاعری کے خاص موضوعات حب الوطنی اور قومی بیداری ہیں۔ چکبست بیک وقت شاعر، ادیب اور نقاد تینوں ہیں۔ چکبست بنیادی طور پر نظم گو شاعر ہیں۔ چکبست مشترکہ تہذیب کے علم بردار تھے۔ چکبست کشمیری برہمن تھے، لیکن باقی لوگوں نے اس کو کشمیری مطلب جو ہے ہندو یا کچھ اور لکھا، لیکن ان کا جو اصل خاندان تھا کشمیری برہمن تھا۔ کیا تھا ساتھیوں؟ برہمن تھا۔ چکبست 9 برس کی عمر سے شعر کہنا شروع کیا تھا۔ چکبست رسالہ ستارۂ صبح انہوں نے جاری کیا تھا۔ کون سا رسالہ؟ ستارۂ صبح۔ BPSC والے بھی غور کریں گے۔ چکبست لکھنوی نے کون سا رسالہ جاری کیا تھا؟ ستارۂ صبح۔ چکبست کسی استاد کو کلام نہیں دکھایا، کثرت سے مطالعہ اور مشق سے خود ہی اصلاح کرتے رہے، کوئی تخلص بھی نہیں رکھا، کہیں کہیں لفظ چکبست پر اکتفا کیا۔ یعنی انہوں نے اپنا کوئی تخلص نہیں رکھا، لیکن جو چکبست آپ دیکھ رہے ہیں اس کا استعمال انہوں نے کہیں کہیں کیا ہے۔ چکبست کا مولانا شرر سے مارکا مشہور ہے۔ مارکا کا مطلب وہی لڑائی۔ دیکھیے اب یہاں پہ غور کیجیے گا۔ چکبست 12 فروری 1926 عیسوی کو جمعہ کے روز رائے بریلی میں علی الدین صاحب بیرسٹر کے مقدمے میں تشریف لے گئے۔ قریب 10 بجے مقدمہ شروع ہوا۔ کیلکار صاحب یا وکیل کار صاحب جو اس وقت وہاں سب جج تھے، سب جج کا مطلب جو نیچے ہوتا ہے نا، سب ڈیویژن بولتے ہیں نا، سب جج تھے، ان کے سامنے 1 بجے تک بحث کرنے کے بعد اسٹیشن آئے۔ محمد ایوب صاحب ایڈوکیٹ جو دوسری جانب کے وکیل تھے ساتھ ہی آئے۔ ان کا کہنا ہے کہ قریب 2 بجے گاڑی آئی، اس میں سوار ہو کر سب لوگوں نے چائے منگائی۔ جیسے ہی چکبست چائے کی پیالی منہ کے قریب لے گئے کہ یکدم سے زبان پلٹ گئی اور عجیب کیفیت پیدا ہونے لگی۔ ایوب صاحب اور علی الدین صاحب نے ان کو لٹا دیا اور فوراً ہی ڈاکٹر کو بلایا۔ جب تک ڈاکٹر آئے اس وقت تک کے لیے گاڑی سے اتار کر ان کو ویٹنگ روم میں لٹا دیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے دیکھا تو سیدھی طرف فالج کا اثر تھا۔ فالج بیماری ہوتی ہے نا، فالج کا اثر پڑ گیا۔ لکھنؤ میں موجود چکبست کے بڑے بھائی کو فون کیا گیا جو قریب 7 بجے رائے بریلی پہنچے، لیکن جیسے ہی انہوں نے کمرہ میں قدم رکھا چکبست نے آخری سانس لی۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ میت 11 بجے رات کو موٹر کے ذریعہ لکھنؤ لائی گئی۔ دوسرے دن تمام کچہریاں بند رہیں کیونکہ چکبست کا انتقال ہو گیا تھا۔ 13 فروری 1926 عیسوی کو دن 11 بجے میت اٹھائی گئی اور دریائے گومتی کے کنارے آخری رسومات ادا کی گئیں۔ دراصل یہ جو ہم نے تھیوری آپ کو یہاں پر پیش کیا ہے، اس تھیوری سے پچھلے بار سوال بنائے گئے۔ پچھلے بار کا مطلب پریویس
پریویس ایئر میں سوال بنائے گئے ہیں، اس لیے اس تھیوری کو میں نے یہاں پر ہو بہو اسی طریقے سے اتار دیا ہے۔ چک بست کے متعلق عام خیال یہ ہے کہ انہوں نے شاعری میں کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی، جیسا کہ میں نے اوپر بتایا۔ پنڈت ترلوکی ناتھ کول نے لکھا ہے کہ کسی کی شاگردی شاعری میں اختیار نہ کی، یہاں تک کہ تخلص کے بھی گنہگار نہ ہوئے، مطلب انہوں نے تخلص بھی استعمال نہیں کیا۔ لیکن پنڈت ترلوکی ناتھ کول نے چک بست کے استاد کے متعلق ان کے 2 خطوط سے واضح کیا ہے کہ منشی سید افضل علی خاں افضل چک بست کے استاد تھے۔ دیکھ لیجئے، غور کیجئے گا، منشی سید افضل علی خاں کے والد تدبیر الدولہ منشی اسیر لکھنوی کے فرزند تھے، جو مصحفی کے شاگرد تھے۔ اس اعتبار سے چک بست کے تلمذ اور شاعری کا شجرہ مصحفی تک جا پہنچتا ہے۔ تو کبھی کبھی یہ سوال بھی بنتا ہے کہ جو جی چک بست کے تلمذ اور شاعری کا شجرہ کہاں تک جا پہنچتا ہے، تو مصحفی تک یا مصحفی تک۔ چک بست کی شاعری میں بالخصوص نظم نگاری میں ہندو مذہبی رنگ بھی دکھائی دیتے ہیں۔ تنقیدی اور تہذیبی مطالعے کی مصنفہ نے چک بست کی نظم نگاری سے متعلق لکھا ہے کہ چک بست اگرچہ اپنی قوم اور حب الوطنی سے متعلق نظموں کے لیے مشہور ہے، مگر ان کی مذہبی نظمیں بھی کم اہم نہیں ہیں۔ اپنی نظم کرشن کنہیا میں کرشن جی کو جو والہانہ خراج عقیدت چک بست پیش کرتے ہیں، اس سے کرشن کے نغمے کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور تمام دنیا کے لیے کرشن کی بانسری کا نغمہ پیغام محبت اور عقیدت بن جاتا ہے۔ بہت اہم شاعر ہے کون؟ چک بست لکھنوی۔ ان کی تصنیفات کی اگر بات کی جائے ساتھیوں، تو صبح وطن ان کی نظموں کا مجموعہ ہے، بہت اہم ہے، پوچھا جاتا ہے، اور یہ VVIP پوائنٹ میں ہے۔ کیا پوچھا جاتا ہے؟ صبح وطن صنفی اعتبار سے کیا ہے؟ تو یہ صبح وطن نظم نہیں بلکہ نظموں کا مجموعہ ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ صبح وطن جو ہے ساتھیوں، یہ چک بست لکھنوی کی نظموں کا مجموعہ ہے۔ دیکھیے یہ والا PDF بھی تھوڑا کام نہیں کر رہا، اب اگلے PDF کی طرف چلیں گے۔ دیکھیے تیسرا PDF کھولے ہوا ہوں، اس کے بعد بھی یہ PDF جو ہے اس طریقے سے کبھی کبھی مجبور کر دیتا ہے۔ خیر وہ کیا مجبور کرے گا، ہم تو پہلے ہی سے ریڈی رہتے نہیں۔ خیر تو صبح وطن ان کی نظموں کا مجموعہ ہے، اور ان کی مشہور نظم کی اگر بات کی جائے ساتھیوں، فریاد قوم، درد دل، وطن کا راگ، جلوہ صبح، نالہ درد، برسات، خاک ہند، جلوہ معرفت، آصف الدولہ کا امام باڑہ، پھول مالا، اور رامائن کا ایک سین ان کی بہترین نظمیں ہیں۔ انہوں نے بچوں کے لیے جو نظمیں لکھی ہیں، ہمارا وطن، خاک ہند، وطن ہم کو مبارک، گائے اور پھول مالا خاص طور سے قابل نظم ہے ان کی۔ اور ان کی جو شامل نصاب نظم ہے ساتھیوں، رامائن کا ایک سین۔ ان کے اشعار کچھ اس طریقے سے ہیں: رخصت ہوا وہ باپ سے لے کر خدا کا نام، راہ وفا کی منزل اول ہوئی تمام، منظور تھا جو ماں کی زیارت کا انتظام، دامن سے اشک پوچھ کے دل سے کیا کلام، اظہار بے کسی سے ستم ہوگا اور بھی، دیکھا ہمیں اداس تو غم ہوگا اور بھی، دل کو سنبھالتا ہوا آخر وہ نو نہال، خاموش ماں کے پاس گیا صورت خیال، دیکھا تو ایک در میں ہے بیٹھی وہ خستہ حال، سکتہ سا ہو گیا ہے یہ ہے شدت ملال، تن میں لہو کا نام نہیں زرد رنگ ہے، گویا بشر نہیں کوئی تصویر سنگ ہے، یعنی پتھر کی تصویر ہے، کیا جانے کس خیال میں گم تھی وہ بے گناہ، یعنی اس کے ماں کی بات ہو رہی ہے نا، نور نظر یہ دید حسرت سے کی نگاہ، جنبش ہوئی لبوں کو بھری ایک سرد آہ، لی گوش ہائے چشم سے اشکوں نے رخ کی راہ، چہرے کا رنگ حالت دل کھولنے لگا، ہر منہ تن زباں کی طرح بولنے لگا، آخر اسیر یاس کا قفل دہن کھلا، قفل کا مطلب ہوتا تالا ہے نا، قفل دہن کھلا، افسانہ شدائد رنجو محن کھلا، ایک دفتر مظالم چرخ کہن کھلا، وہاں تھا دہان زخم کے باب سخن کھلا، درد دل غریب جو صرف بیاں ہوا، خون جگر کا رنگ سخن سے آیا ہوا۔ یہ رامائن کا جو سین ہے نظم
चकबस्तकी उनके अशआर हैं। और इस नज़्म के बारे में साथियों अगर आपको बताऊं कि शामिल निसाब नज़्म रामायण का एक सीन मुसद्दस की हैत में है। इस नज़्म में चकबस्त ने राजा रामचंद्र का अपनी माँ से जुदा होने का जो किस्सा बयान किया है कि जब राजा रामचंद्र अपनी माँ से जुदा होते हैं तो उनकी माँ जो है कोने में बैठ जाती है और उनकी जो है ज़बां बंद हो जाती है, आंखों से अश्क जारी हो जाते हैं, गोया वो परेशान हो जाती है अपने बेटे को जुदा करने के लिए। खाके हिंद ये दूसरी नज़्म है इनकी। ए खाके हिंद तेरी अजमत में क्या गुमा है, दरियाए फैज़ कुदरत तेरे लिए रवां है, तेरे जबी से नूर हुस्ने अज़ल आया है, अल्लाह रे ज़ेब व ज़ीनत किया औज अज़्ज़ो शां है, हर सुबह है ये खिदमत खुर्शीद पर ज़िया की, किरणों से गोंधता है चूटी हिमालया की, इस खाक के दिल नशी से चश्मे हुए वो जारी, चीनो अरब में जिनसे होती थी आबियारी, सारे जहां पे जब था वहशत का अब्र तारी, चश्मो चराग आलम थी सरजमी हमारी, शमे अदब न थी जब यूनान की अंजुमन में, ताबा था महर दानिश इस वादिये कोहन में। तो ये साथियों इनकी दूसरी नज़्म है और ये नज़म मुसद्दस की हैत में है। और इनकी आखिरी नज़्म जो शामिल निसाब है ये असल में हुब्बे वतन है, लेकिन ये नज़्म हुब्बे कौमी के नाम से भी मशहूर है। तो हुब्बे कौमी और हुब्बे वतन अगर आपको यहाँ पर अलग तरीके से पूछा जाए तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ, हुब्बे वतन हुब्बे कौमी, जब कौमी का ज़बां पर इन दिनों अफसाना है, बादए उल्फत से पर दिल का मेरे पैमाना है, जिस जगह देखो मोहब्बत का वहाँ अफसाना है, कौमी तरक्की 1994 में लिखी गई है। तो दोस्तों ये था जी अकबर इलाहाबादी, उसके बाद इस्माइल मेरठी, जी ब्रिज नारायण चकबस्तकी, जी हयात व खिदमात, मुकम्मल तफसीलात और इनकी जो शामिल निसाब नज़्म है उनके बारे में कुछ अशार पेश किए, कुछ तफसीलात बताई। उम्मीद कि आपको बेहद पसंद आया होगा।